قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها اللهم صل على محمد وآل محمد. بڑا خوشی تو ہوں نہیں میں سلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے سامنے جس حدیث کریم کی تلاوت کی جو میں نے اپنے موضوع کا عنوان قرار دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. واہ ماشاءاللہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. رسول خدا کی مشہور معروف حدیث سے ایک بار نہیں ہزاروں بار آپ لوگوں نے سنی ہوگی. رسول فرماتے ہیں کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول نے مجھے ایسے علم عطا کیا جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا. مجھے رسول نے ایسے علم عطا کیا، مولا علی فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. کس طریقے سے پرندہ جاتا ہے، دانا لے کے آتا ہے، اپنے بچے کو کھلاتا ہے، پھر اڑ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر دانا دیتا ہے، پھر اڑ جاتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول نے مجھے اسی طریقے سے علم دیا. جو بھی اللہ کا علم رسول کے پاس آتا رہا رسول مجھ تک پہنچاتے رہے. جو بھی اللہ کا نور رسول کے پاس آتا رہا رسول علی کے دل میں ڈالتے رہے. ایسے نہیں رسول مولا علی نے دعویٰ کیا اے کوفے والو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ ہم تمہارے درمیان سے چلے جائیں. جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو کیونکہ میں وہ علی ہوں جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. میں وہ علی ہوں جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے سلوات پڑھتا ہوں. یہودیوں نے کہ کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جائے جو علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آئے سوال و جواب کرنے کے لیے. ایسے بندے کو تلاش کیا جائے. کوفے کے یہودی لوگ ایسے بندے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. تلاش کرتے کرتے ایک گفا میں پہنچے جس میں ایک یہودی 70 سالوں سے رہ رہا تھا. وہ ایسا یہودی تھا جو غیب کے علم سے بھی واقف تھا. اس سے ملاقات ہوئی، اسے ماجرا بتایا، اس کو اپنے ساتھ میں لے کے چلے. جب کوفے کی مسجد کے پاس پہنچے تو بہت ہی تیاری کے ساتھ اس یہودی عالم کو مسجد کے اندر داخل کیا. مسجد کے اندر داخل ہونا تھا. علی ابن ابی طالب منبر پر لوگوں سے سوال و جواب کر رہے تھے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. تو جیسے ہی یہودی عالم اندر بڑھا، یہودی عالم کہتا ہے علی آپ لوگوں سے سوال و جواب کرتے ہیں، آج کوئی آپ مجھ سے سوال کریں میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. وہ ایسا یہودی عالم تھا جو غیب کے علم سے بھی واقف تھا. کہا اے علی آج آپ مجھ سے کوئی سوال کریں میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. مولا علی مسکرائے. مولا علی فرماتے ہیں اے یہودی تو میرے سوال کا صرف تو جواب دے گا یا وہ بھی میرے سوال کا جواب دیں گے جو تجھے یہاں لے کر آئے ہیں؟ میرے سوال کا جواب تو ہی دے گا یا وہ بھی سوال کا جواب دیں گے جو تجھے یہاں لے کر آئے ہیں؟ یہودی عالم کہتا ہے کہ نہیں میں اکیلا کافی ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے. لوگوں نے کہا جب ایک انسان دعویٰ کر رہا ہے سوال کا جواب دینے کے لیے تو مولا ایک سوال کر ہی لیا جائے. مولا علی نے پیچھے ہاتھ کیا، مٹھی کو بند کیا، یہودی کے عالم کے سامنے کیا. کہا اے یہودی عالم بتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے. یہودی عالم غیب کے علم سے تو اس نے ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیا. آسمانی کتابوں کے علم کے مطابق اس نے غیب میں جھانکا، آنکھوں کو کھولا. کہا علی کوہ ابو تماس پر ایک پرندے نے انڈے دیے ہیں، ان میں سے ایک انڈا آپ نے اٹھایا ہے. کوہ ابو تماس پر ایک پرندے نے انڈا دیا ہے، ان میں سے ایک انڈا آپ نے اٹھایا ہے جو آپ کی مٹھی میں ہے. مولا علی کے ہاتھوں پر دیکھتے ہیں کہ مولا کے ہاتھوں سے کیا نکلتا ہے. مولا کے ہاتھوں سے کیا نکلتا ہے. مولا علی نے ہاتھوں کو کھولا. مولا علی کے ہاتھوں میں انڈا تھا. لوگ تو خوش ہوئے کہ علی کے مقابل پہ علی کا سوال دینے کے لیے کوئی آیا ہے. مولا علی منبر سے نیچے آئے، یہودی عالم کے سینے پہ ہاتھ رکھا. مولا علی فرماتے ہیں اے یہودی سن،
दुनिया में अल्लाह ने किसी माँ के लाल को अभी तक जना ही नहीं, जो अली के मुकाबिल पर ने अंडा यहूदी आलिम के हाथों पर रखा। मौला अली फरमाते हैं अब इसे वापस वहीं रख जहाँ से हमने उठाया है, अब इसको वहीं पर रख के रखा जहाँ से हमने उठाया है। इतना कहना था, यहूदी आलिम फौरन मौला के कदमों में गिर गया। मौला ये तो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कहा कि मैंने जो बताया वो एक आलिम बताता है, लेकिन जो तूने किया है वो एक खालिक करता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद से जितना इल्म हासिल करना चाहिए तो उतना मुसलमानों ने हासिल नहीं कर सके। एक अंग्रेज अपने रसाले में लिखता है कि कितने बदबख्त हैं वो मुसलमान जिन्होंने आलिम जैसे अली जैसे आलिम को सिर्फ जंगों में मसरूफ रखा, कभी खैबर में, कभी खंदक में, कभी नहरबान में, कभी बदर में, सिर्फ अली को जंगों में मसरूफ रखा। मौला अली को सिर्फ मिंबर देते, मौला अली सिर्फ बोलते तो मुसलमानों के इल्म में दुनियावी मौला अली इतनी तख्लीक कर देते कि जिंदगी भर साइंस पढ़ती, जिंदगी भर रिसर्च की जरूरत ही ना पड़ती। इसी वजह से 3 बार मेरे मौला सीने पे हाथ मार के कहता है हाय हजरत, हाय हजरत। जब सलमान ने पूछा मौला कौन सी हसरत जो आपकी नहीं पूरी हुई, मौला अली फरमाते हैं सलमान जितना बड़ा आलिम था उतना किसी ने पूछा ही नहीं, सलमान जितना बड़ा आलिम था उतना किसी ने पूछा ही नहीं, और जितना बड़ा सखी था उतना किसी ने मांगा ही नहीं, जितना बड़ा सखी था उतना मुझसे किसी ने नहीं मांगा। सखावत की बात आ गई तो कहता हुआ चलूं, एक मैदान में मौला अली ने एक काफिर पे हमला किया, काफिर के हाथ से तलवार टूट गई। काफिर खड़ा, काफिर कहता है मौला, काफिर कहता है अली आप, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े सखी हैं, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो मुझे भी मिलेगा। तो मौला अली फरमाता है कि मांग तुझे क्या चाहिए? काफिर कहता है मुझे आपकी तलवार चाहिए। मौला अली मुस्कुराए कहा कि काश आज अली से तूने कुछ और मांग लिया होता, काश तूने अली से आज कुछ और मांग लिया होता, आज अली वो तुझे सब अता करता जो भी तेरी ज़बान से निकलता, लेकिन तूने तलवार का सवाल किया, मौला अली ने तलवार को दिया। अब काफिर कहता है अली अब ये बताइए कि मुझसे अब आपको कौन बचाएगा? मौला अली फरमाते हैं तू क्या समझता है कि मैं तलवार के सहारे जंग लड़ता हूँ? हम तलवार के भरोसे जंग लड़ते हैं, मैं अल्लाह के भरोसे जंग लड़ता हूँ, मुझे पता अल्लाह के भरोसे नसीब होती है। इतना कहना था। काफिर कहता है अली जिस अल्लाह पे तू इतना भरोसा करता है मैं उस अल्लाह पे उतना ही भरोसा करना चाहता हूँ। फौरन ही कलमा पड़ा, मुसलमान हो गया, उसको साथ अपने मौला अली लेके जाने लगे। तो मुसलमानों ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह, मौला अली तो इसको कत्ल करने के लिए गए थे, इसको अपने साथ क्यों लेके आ रहे हैं? तो रसूल खुदा फरमाते हैं यही तो फर्क है तुम में और अली में, तुम काफिर को कत्ल करते हो, तुम काफिर को खत्म करते हो, अली काफिर के कुफ्र को खत्म करता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। काफिर को कत्ल करते हो, अली काफिर के कुफ्र को खत्म करता है, काफिर के कुफ्र को खत्म करता है। बात आ गई जो मैंने कह दी आपके सामने, खलीफा का दरबार, दरबार में खलीफा के लोग, खलीफा के आलिम दीन। एक डहरिया खलीफा के दरबार में दाखिल हुआ, कहता है खलीफा में मुसलमान होना चाहता हूँ। डहरिया वो होता है जो ला मजहब होता है, जिसका कोई मजहब नहीं होता। उसको ऐसा लगता है कि ये दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई है, खुद ब खुद बनी है और एक दिन खुद ब खुद मिट जाएगी। जब खलीफा के दरबार में आया, कहा खलीफा में मुसलमान होना चाहता हूँ। खलीफा तो कुछ बिना तलवार चलाए हमारे दरबार में खुद आया है मुसलमान होने के लिए। खलीफा कहता है ठीक कलमा पढ़ो। डहरिया कहता है कलमा पढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं कलमा पढ़ लूंगा। तो ठीक है, क्या सवाल है? सवाल कर। डहरिया कहता है कि कुरान में एक आयत है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, खुदा हर चीज पर कादिर है, इस आयत को मानता है? कहता है हाँ खुदा हर चीज पर कादिर है। खलीफा कहता है खुदा हर चीज पर कादिर है। फिर खलीफा कहता है, डहरिया कहता है मेरा सवाल ये है कि क्या अल्लाह कोई दूसरा अल्लाह बना सकता है? क्या अल्लाह कोई दूसरा अल्लाह बना सकता है? खलीफा तो परेशान, जवाब दे तो क्या जवाब दे? उन आलिमों की तरफ इशारा किया जो पैसों की वजह से जिनको दरबार में रखे हुए था, ताकि कोई सवाल लेके आए, उनके सवाल का जवाब दिया जाए। अब आलिम दीन भी सवाल का जवाब दे तो क्या? अगर कह रहे हैं कि अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है, अगर कह रहे हैं कि अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता, वो कुल्ले शैइन कदीर कैसा? अगर बना सकता है, नहीं बना सकता तो वो अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर कैसा? अगर कह रहे हैं कि नहीं बना सकता
تو پھر وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسا؟ اگر کہہ رہے ہیں کہ بنا سکتا ہے تو پھر وہ وحدہ لا شریک کیسا؟ عالم دین جواب دیں تو کیا جواب دیں؟ ایک عالم دین کہتا ہے اس سوال کے جواب کو دینے کے لیے علی ابن ابی طالب کو بلایا جائے۔ اس سوال کے جواب کو دینے کے لیے مولا علی کو بلایا جائے۔ خلیفہ کہتا ہے کیا تمہیں پتہ نہیں مجھے دین علی کے بغیر چاہیے، دین مجھے علی کے بغیر چاہیے۔ جب اللہ نے رسول کی 40 سال تبلیغ کو علی کی ولایت کے بغیر قبول نہ کیا، بغیر علی کے ہو سکتا ہے کہ دین مکمل ہو جائے؟ علی کی اللہ نے رسول آخری رسول کی 40 سال کی تبلیغ کو، 40 سال کی عبادت کو اللہ نے کہا تم نے کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا اگر علی کی ولایت لوگوں تک نہ پہنچائی۔ جب علی کی ولایت پہنچائے بغیر رسول کی 40 سال کی عبادت تبلیغ بیکار ہو سکتی ہے، تو وہ مسلمان کیسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے علی کے بغیر دین چاہیے؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد ٹھیک ہے تو مجھے 3 دن کا وقت دیا جائے، 3 دن کے بعد اس کے سوال کا جواب دوں گا۔ دہریہ کو وقت دیا گیا، وہ دہریہ واپس چلا گیا، 3 دن کے بعد پھر دہریہ سے سوال کا جواب دیجیے۔ عالم دین جو تھے انہوں نے کہا اس کا سر قلم کر لیا جائے کہ اس نے میرے اللہ کی توہین کی، کیونکہ اس نے میرے اللہ کی توہین کی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر لیا جائے۔ خلیفہ نے حکم دیا، تلوار گردن پہ آنا تھا، دہریہ زور زور سے کہنے لگانے لگا، مسکرانے لگا۔ خلیفہ کہتا ہے مسکرا کیوں رہا ہے؟ دہریہ کہتا ہے میں تمہاری بے وقوفی پہ مسکرا رہا ہوں۔ تو کیا سوچتا ہے مجھے قتل کر کے میرے سوال کو ختم کر دے گا؟ میرے سوال کو ختم کر دے گا؟ مجھے قتل کر کے باہر لے کے جاؤ گے، لوگ پوچھیں گے اسے کس لیے قتل کیا گیا؟ میرا سوال ایک کے کان میں جائے گا، پھر دوسرے کے کان میں جائے گا، میرا سوال تا قیامت کے لیے زندہ ہو جائے گا، اور میں بھی لوگوں کی زبان پہ تا قیامت کے لیے رہ جاؤں گا۔ اگر تجھے ختم کرنا ہے تو میرے سوال کو ختم کر جو میں نے سوال کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حد یہ ہو گئی تھی کہ دربار میں قرآن سے اس آیت کو ہٹانے کے بارے میں لوگوں نے سوچ لیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قرآن کی آیت جز ہے ہی نہیں، ایسا حال ہو گیا تھا۔ دربار سے ایک ضعیف بلند ہوا، کہتا ہے آ تجھے ہم اس کے پاس لے کے چلتے ہیں جو وارث قرآن ہے۔ آگے آگے سلمان، پیچھے پیچھے دہریہ، آگے آگے سلمان، پیچھے پیچھے دہریہ۔ جب سلمان گلے علی پہ پہنچے، سر سجدے میں رکھا، سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، جواب سلام آیا۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں سلمان کیا وہ دہریہ آ گیا جو اپنا سوال لے کے آیا تھا؟ کتنا کہنا تھا، دہریہ واپس جانے لگا۔ سلمان کہتا ہے دہریہ کہاں واپس جا رہا ہے؟ تو دہریہ کہتا ہے جب وہ مجھے دیکھے بنا یہ جانتا ہے کہ میں اپنا سوال لے کے آ گیا ہوں تو پھر وہ میرے سوال کا جواب بھی جانتا ہوگا۔ سلمان کہتے ہیں اب تو آیا ہی ہے تو سوال کا جواب بھی لیتا ہوا جا۔ امیر المومنین نے رسول والا امامہ سر پہ رکھا، ابو طالب والی کبا کو ڈالا، دہریہ کے سامنے آئے۔ مولا علی فرماتے ہیں دہریہ تیرا کیا سوال تھا؟ یہی تھا نا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر کہتا ہے دہریہ کیا اللہ کوئی دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ مولا علی مسکرا کے فرماتے ہیں میرا اللہ ایک کیا 1000 اللہ بنا سکتا ہے، پر خالق وہی رہے گا، وہ مخلوق رہیں گے۔ خالق وہی رہے گا پر وہ مخلوق رہیں گے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد و علی۔ وہ خالق رہے گا، وہ مخلوق رہے گا۔ نہ علی نہ علی، یہ ہے علی وہ ہے کہ اس کو لوگ خدا کہنے کے مجبور ہیں، وہ علی ہے۔ اب لوگوں نے چیزیں جیسے خلیفہ کی طرح گمراہ ہو گئے، جنہوں نے علی کو امام نہ سمجھا تو پھر کسی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی، تو کسی نے سینے سے نیچے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی، کسی نے ناک کے نیچے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی۔ اگر کسی سے پوچھو کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کیوں نماز پڑھتے ہو تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ ہمارے امام نے بتایا ہے کہ رسول ایسے نماز پڑھتے ہیں، ہم نے ایسے نماز پڑھی۔ اگر سینے سے نیچے ہاتھ رکھنے والے سے پوچھو کہ تم سینے سے نیچے ہاتھ رکھ کے نماز کیوں پڑھتے ہو تو وہ یہی جواب دیتا ہے میرے امام نے کہا ہے کہ رسول نے ایسے نماز پڑھی تو میں نے ایسے نماز پڑھی۔ ہمارے امام نے بتایا کہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے تو اس لیے ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ لوگ کسی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ تمہاری نماز غلط ہے، ہماری نماز صحیح ہے، تمہارا روزہ غلط ہے، ہمارا روزہ صحیح ہے، تمہارا وضو غلط ہے، ہمارا وضو صحیح ہے۔ یہ تو بہت دور کا مسئلہ ہے، ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔
جس کا امام ٹھیک ہوگا نماز اس کی ٹھیک ہوگی, جس کا امام ٹھیک ہوگا وضو اس کا ٹھیک ہوگا. کیونکہ عبادتیں قبول ہونا ہے تو امام کی وجہ سے قبول ہونا ہے. روز قیامت اللہ بندوں پہ نہیں کہے گا کہ اٹھو اپنے اپنے اعمال میرے پاس لے کے آؤ. روز قیامت اللہ اس کے امام کے نام پر بلائے گا. اور کچھ تو ماشاءاللہ سے ایسے امام ہوں گے جو خود جہنم میں جائیں گے ساتھ اپنے امام کو جہنم میں. ہاں کچھ ایسے ہوں گے جو خود جہنم میں جائیں گے اپنے ماننے والوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے. ہم متفق ہیں, اطمینان سے سو جاتے ہیں, ہمیں پتا ہے ہمارا امام جنتی نہیں بلکہ وارث جنت ہے. ہمارا امام صرف جنتی نہیں بلکہ وارث جنت ہے. ہم علی کا نام لیتے ہیں, کہتے ہو کافر ہو گئے, مشرک ہو گئے, شرک کر دیا. ہمیں کافر نہ کہو, ہمیں مشرک نہ کہو, ہمارا تو شکر ادا کیا کرو. اگر تمہارے پاس علی جیسا ایک امام ہوتا تم کب کے کافر ہو گئے ہوتے. ہمارا تو شکر ادا کیا کرو کہ ہمارے پاس 12 علی ہیں, پھر بھی ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. 12 علی ہونے کے باوجود بھی ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس کو لوگ کہتے رہے علی میرا اللہ ہے, لیکن مولا علی سجدے میں سر رکھ کے بتاتے رہے نہیں میں اللہ نہیں ہوں, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. جب سلمان نے پوچھا یا علی کیا آپ کے لیے بھی کوئی چیز مشکل ہے, تو مولا علی نے فرمایا سلمان یہ ہمارے آپس کی بات ہے, کوئی سن نہ لے, یہ ہمارے آپس کی بات ہے. دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جو علی کے لیے مشکل ہو, پر ایک چیز بڑی مشکل ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے بتائیں کہ میں بندہ ہوں, میں لوگوں کو یہ کیسے یقین دلاؤں کہ میں بندہ ہوں. 87 جنگیں جیتی ہیں مولا علی نے, معمولی بات نہیں. 87 جنگیں بھی جیتی ہیں مولا علی نے. کبھی یہ نہیں کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا, آج علی کامیاب ہو گیا. جب سجدے میں ضرب کھائی جب مولا علی نے کہا آج علی کامیاب ہو گیا. پتہ ہے کیوں؟ مولا علی نے سجدے میں اپنی شہادت کیوں انتخاب کی, مسجد میں کیوں انتخاب کی؟ جنگ میں بھی شہید ہو سکتے تھے. اس کی بہت بڑی وجہ ہے, اگر جنگ میں شہید ہو گئے ہوتے تو ابھی تک لوگ علی کو ہی اللہ مان رہے ہوتے. اگر جنگ میں شہید ہو گئے ہوتے تو ابھی تک اللہ کو, علی کو ہی لوگ اللہ مان رہے ہوتے. یہ سجدے میں شہادت پا کے یہ بتا دیا کہ لوگ لکھیں, مورخین لکھیں کہ علی بتانا یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے کہ جسے علی خود سجدہ کرتا ہے. مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے جسے علی خود سجدہ کرتا ہے. جب خیبر کو مولا علی نے فتح کیا تو لوگ مولا علی کی طاقت کی وجہ سے مولا علی کو خدا کہنے کے لیے چلے. مولا علی نے یہ دیکھا کہ میری طاقت کی وجہ سے لوگ مجھے خدا کہنے کے لیے آ رہے ہیں. مولا علی نے جو کی روٹی کو کھایا, توڑنا چاہا, ٹوٹ نہیں رہی یا توڑ نہیں رہا. جو خیبر کو فتح کر سکتا ہے وہ روٹی نہیں توڑ سکتا, توڑ سکتا ہے پر توڑ نہیں رہا. یہ منظر لوگوں نے دیکھا کہ علی سے تو روٹی نہیں ٹوٹ رہی, یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا, یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. واپس چلے گئے. مولا علی نے سر سجدے میں رکھا, کہا اللہ تو گواہ رہنا, میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑا بنایا, میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑا بنایا. بس انشاءاللہ پھر کبھی وقت مل گیا انشاءاللہ مولا علی فضائل بیان کریں گے. وقت کافی ہو گیا ہے. یوں تو متعدد فضائل ہیں امیر المومنین کے حوالے سے, جس کے لیے یوں کہا گیا اگر دنیا کے تمام پیڑ پودے اگر قلم بن جائیں, اگر تمام دریا سمندر سیاہی بن جائیں, پھر بھی مولا امیر المومنین کے فضائل نہیں بیان کر سکتے. اتنے فضائل ہیں. یہ وہ علی ہے کہ جس کے بیٹوں کو مدینہ چھوڑنے کی مجبور کر دیا, مدینہ چھوڑنے کی. محرم نزدیک ہے, محرم ان قریب ہے, کربلا سجنے والی, گلشن زہرا کے پھول جڑنے والی. مولا حسین کا کارواں بہت تیزی سے کربلا کی طرف جا رہا, نہیں جانتے وہ بچے جو پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, نہیں جانتی ہوں گی آزمائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. ہاں پر ایک ماں ہے جو جانتی ہے کہ میرا حسین کہاں پر ہے. اللہ علی کا پرورش کی زہرا نہیں ملا. محرم کا جب چاند نمودار ہوتا ہے, مدینے والے کہتے ہیں میں نے کبھی بھی چاند محرم کے چاند کو آسمان پہ نہیں دیکھا, میں نے کبھی بھی چاند محرم کے چاند کو آسمان پہ نہیں دیکھا. جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آواز ہی اتنی آتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہے, محرم کا چاند نمودار ہے. محرم 7 محرم کو پانی خیام حسینی میں ختم ہو گیا. 10 محرم روز عاشور, یہاں سے یہ حالت تھی حسین اور اصحاب حسین کی کہ آپس میں اشاروں کے ذریعے گفتگو کرتے تھے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب بولنا چاہتے تھے تو ہونٹ کھلتے ہی ان کے رخساروں سے خون
لیکن مولا حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، میں پیاسا ہوں۔ آزادارو، وہ وقت بھی آیا، ایک کر کے ایک شہید ہوتے رہے، زہرا کا لال ایک پہ ایک لاشیں اٹھاتے رہا۔ جب 71 لاشیں مولا حسین اٹھا چکے زخموں سے چور، مولا حسین اتنا اکیلے ہو گئے، اتنا زہرا کا لال اکیلے ہو گیا، اتنا تنہا ہو گئے۔ نہر القمہ کو دیکھ کے مولا حسین کہتے ہیں غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی، غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ مولا حسین سوار ہونا چاہتے ہیں لیکن کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، کہا بھیا جب باس نہیں ہے تو کیا ہوا، آج زینب اپنے بھائی حسین کو سوار کرے گی۔ جناب زینب نے مولا حسین کو سوار کیا، مولا حسین مقتل میں آئے۔ ایسی جنگ کی تاریخی جنگ، کربلا کا لشکر کوفے کی دیوار سے لڑ رہا تھا۔ ایک وہ وقت آیا، آسمان سے آواز غیبی آئی، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ۔ اتنا سننا تھا، مولا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، چاروں طرف سے زہرا کے لال کو گھیر لیا۔ کسی نے تلوار سے وار کیا تو کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے پتھر سے وار کیا۔ جب کسی کے پاس کچھ نہ تھا تو کربلا کی جلتی ہوئی ریت کو اٹھاتا تھا، مولا حسین کے زخموں پر ڈالتا تھا۔ عزیزان محترم، زہرا کا لال گھوڑے پہ سوار تھا، گھوڑے پہ سوار نہ سکا، گھوڑے سے زمین پر آیا، نہیں عزادارو زمین پر نہیں آیا۔ علامہ کفایت حسین صاحب فرماتے ہیں حسن اور حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق تھا، حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر معلق ہو گیا تھا، حسین کا جنازہ تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ میر انیس فرماتے ہیں 1900 تھے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ یہاں عزیزان محترم، مولا حسین جب دن سے زمین پر آئے، لاشا تیروں پر معلق ہو گیا۔ یہ منظر زینب نے دیکھا کہ شمر کند خنجر لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ جناب زینب نے آواز دی ہے شمر میرے بھیا کا سر تن سے جدا نہ کر، اسے بڑے نازوں سے پالا ہے، اے شمر میرے بھیا کو چھوڑ دے۔ مولا حسین نے تیروں کے آسمان سے کیا دیکھا، اس کی اجڑی ہوئی ماں بالوں پہ بکھرائے آواز دے رہی ہے، آجا حسین آجا، میں نے زمین کربلا کو اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ بس یہ والا محمد وال محمد کا واسطہ، امام بخار کا واسطہ، جہاں جہاں شیعہ میں ہے قرار آواز جان ماں عزت